السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. ہم بھی اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. جیسے کہ آپ لوگوں نے تھمبنیل پہ دیکھ لیا ہوگا کہ مینشن تھا کہ سجل جو ہے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی. تو ہم دونوں کو بخار ہو گیا تھا، ہم دونوں کا گلا خراب اور فلو اور بڑی کنڈیشن تھی. اور یہاں پہ جو ہے یہ فیضی نے تھوڑا سا ولاگ شوٹ کیا. یہ فرائیڈے کا ولاگ ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ جو ہے وہ جو میری ہیلپر ہیں باجی ہیں وہ کام کر کے جا چکی تھیں. تو فیضی نے کچھ کلپس لیے جو کہ کیونکہ فیضی کو پسند نہیں آ رہا تھا کچن ایسے صاف ہوا ہوا عجیب و غریب سا. وہ چاہ رہے تھے کہ اچھے سے صاف ہو. اور جو برتن ہیں وہ بھی سمیٹے ہوئے نہیں تھے، دھلے ہوئے ایسے ہی ٹاول کے اوپر پڑے ہوئے تھے. آٹے والی مشین وہیں پڑی ہوئی تھی سلیب کے اوپر، تو ان کو نہیں اچھا لگ رہا تھا. تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ تم یہ ساری چیزیں نہیں بولتی ان کو کہ یہ ساری چیزیں سمیٹا کریں، کیونکہ یہ ان کی ڈیوٹی ہے. یہاں سر ہر چیز صاف کرنی ہے، صرف برتن دھو کے رکھنے نہیں ہوتے، ان کو سمیٹنا بھی ہوتا ہے. تو یہاں پہ وہ جو ہے نا ڈسٹ بن جو ہے وہ کوڑے والے آئے تھے، ان کو دینے آئے تھے، وہ کچرا لے کے جانے والے. تو 3 چکر ان کو اس پہ بھی لگے، کیونکہ کچرا جو ہے وہ اس کا شاپر اندر کچن میں لٹکا ہوا تھا آلریڈی. وہ لینے کے لیے اندر جانا پڑا، وہ بھی باہر کوئی نہیں رکھتا. اب جو ہے وہ کافی غصہ انہوں نے کیا، کہتے ہیں تم ان کو نہیں بولتی. لیکن میں اب ڈیلی بول بول کے بھی تھک گئی ہوں نا کہ یہ کام آپ ایسے کر دیں. نو ڈاؤٹ جب بھی کوئی ایکسٹرا کام ہوتا ہے وہ بہت ہیلپ کرتی ہیں، ایکسٹرا کام کر کے دیتی ہیں مجھے. میرے بہت سے کاموں میں میری ہیلپ کرتی ہیں. لاریب میرے پاس ہوتی ہے، وہ میری ہیلپ کرتی ہے. لیکن آج کل لاریب جیسے کہ کالج کی وجہ سے نہیں آ پا رہی ہے، تو اکیلے مجھے مینیج کرنا پڑتا ہے. اور میرے ساتھ اذہان بھی ہے، اور میری طبیعت بھی کافی خراب تھی. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو مجھے نہیں اچھی لگ رہی تھی. میں نے کہا چلے یہ چیزیں ساتھ ساتھ سیٹ کرنی چاہیے کچن میں. تو میں نے کہا انہیں بتا دوں گی میں. وہ فیضی کو تھوڑا ایشو تھا، تو میں نے کہا میں ان سے بات کر لوں گی، کوئی مسئلہ نہیں. تو خیر طبیعت خراب تھی نا، تو اس دن ناشتہ بھی باجی نے ہی آ کے ہمیں بنا کے دیا. اچھی بھی بہت ہیں، بہت ہماری ہیلپ کرتی ہیں. کام میں تھوڑا سا ایشو ہو جاتا ہے کبھی کبھی. تو یہاں پہ جو ہے یہ سیٹرڈے کا ولاگ میں نے شوٹ کیا، دوبارہ سے کلپ لیا. ہم لوگ نکلے ہوئے تھے، ہم لوگ جو ہے وہ سیور پہ جانے لگے تھے. ہم اصل میں آپ کو پتہ ہے جب طبیعت خراب ہوتی ہے، جب فلو ہوتا ہے، تو آپ کے منہ کا ٹیسٹ کافی چینج ہو جاتا ہے. تو آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ کچھ چٹپٹا کچھ مزے کی چیز کھائیں. تو بس ایسے ہی اچانک سے سیور یاد آیا، تو ہم نے کہا چلو سیور کھانے چلتے ہیں. تو ویسے میں جو ہے کافی دنوں سے سیور کو یاد کر رہی تھی، لیکن کچھ ڈائٹ ایشو تھا کہ میں نہیں کھا پا رہی تھی، اور گلا بھی کافی دنوں سے خراب تھا. تو آج میں نے کہا میں نے کھانا ہی کھانا ہے، تو آج کھا لیتے ہیں. تو فیضی نے مجھے کہا چلو چلتے ہیں. تو بس سجل جو ہے وہ خوش تھی کہ ہم کہیں باہر جا رہے ہیں، کیونکہ بچوں کا بھی باہر نکلنا نہیں ہو رہا. گرمی اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ کہ بچوں کو باہر کہاں لے کے جائے بندہ، بچے بیمار ہی ہو جاتے ہیں. اور اذہان تو ایسے بھاگتا ہے، اس کو جسٹ میں نے بولا آؤ کپڑے چینج کرانے ہیں، میں کپڑے پریس کر رہی ہوں آپ کے، اور اذہان نے اپنے کپڑے ہی اتار لیے کہ مجھے چینج کراؤ. اور بس ریڈی ہو کے جو ہے نا کھڑا ہو گیا، چلے چلیں بابا باہر جانا ہے باہر جانا ہے. یہاں پہ سجل چاہ رہی تھی کہ میں اپنے سارے ویورز کو بولوں کہ آئیں ہمارے ساتھ سیور پہ بیٹھ کے سارے مل کے سیور کھاتے ہیں. تو بس یہاں جو ہے جلدی جلدی ہم پہنچے، اور کیونکہ بھوک کافی زیادہ لگی ہوئی تھی. شام کے 4 بجے کا ٹائم تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ویکینڈ پہ یہی ہوتا ہے کہ ناشتہ آپ اگر 10-11 بجے کرتے ہو، تو آپ کو کھانا جو ہے وہ تقریباً 4-5 بجے ہی بھوک لگتی ہے، اسی ٹائم پہ آپ کھا سکتے ہو. تو بھوک لگی ہوئی تھی کافی زیادہ. تو سوچ کے کیا کریں کیا کھائیں کیا بنائیں، کیونکہ میری بھی طبیعت کچھ بہتر نہیں تھی. کچھ لمبا چوڑا بنا نہیں سکتی تھی. تو فیضی کا بھی یہ تھا کہ کچھ کیا کھائیں مطلب وہ بھی ڈیسائیڈ کرتے کرتے نا آخر کار ہم نے سیور ڈیسائیڈ کیا. اور بچے بھی خوش ہو گئے، چلو اسی بہانے بچوں کی آؤٹنگ ہو گئی، بچے خوش ہو جاتے ہیں. کیونکہ گھر میں گھسے اذہان کو تو پورا ہفتہ ہو جاتا ہے. میں تو پھر فیضی کے ساتھ بائک پہ کچھ نہ کچھ لینے کے لیے بازار چلی ہی جاتی ہوں. تو یہاں پہ بہت خوش تھے دونوں. اور بس یہ شکر ہے اللہ کا کہ فیضی بالکل ٹھیک تھے، ورنہ میری طبیعت خراب ہو اور ساتھ فیضی کی بھی ہو جائے تو اتنا مشکل ہو جاتا ہے نا گھر مینیج کرنا. دونوں کی طبیعت خراب ہوتی ہے، پھر تھرڈ پرسن کوئی نہیں ہے جو بچوں کو بھی دیکھے، بچوں کا بھی خیال کرے. تو پھر ہوتا یہی ہے کہ پھر دونوں آہستہ آہستہ لگے رہتے ہیں. امی آ جاتی ہیں میری، وہ ہیلپ آؤٹ کر دیتی ہیں تھوڑی سی. پاپا جو ہے اب ان کی ایج بھی کافی ہو گئی ہے، پہلے وہ کر دیتے تھے ہیلپ، لیکن اب وہ کیا ہیلپ کریں، وہ تو ایک مرد بھی ہیں اوپر سے، اور ہیں بھی، ایج بھی کافی ہے. تو بس یہی کچھ ایشوز وغیرہ لگے رہتے ہیں گھر میں. 1-2 دن کے بعد بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، اور آپ جو ہے وہ گھر کو سنبھالتے ہو، واپس اپنے روٹین میں آ جاتے ہو.
اصل میں نا گلا ڈسٹرب تو میرا پہلے سے تھا تھوڑا بہت، تو وہ سجل جو ہے جب اسکول سے واپس آئی نا تو اس کو بہت زیادہ قسم کا جو ہے وہ گلا خراب، زکام، تھرسڈے کی بات ہے یہ، تو اس کی اتنی طبیعت خراب تھی کہ میں نے پھر اس کی کیئر کرتے کرتے، اس کا خیال رکھتے رکھتے اس کو اپنی گود میں رکھا، اس کے ساتھ وہ ٹائم جو میں نے اس کے ساتھ گزارا، شام تک مغرب تک میری بھی سیم کنڈیشن ہو چکی تھی۔ اور بس یہ ہمارا سیور آ گیا، دیکھیں واہ کیا مزیدار ہے، اور میں تقریباً 2-3 مہینوں سے جو ہے نا سیور کو دیکھنے کے لیے ترسی ہوئی تھی۔ جب بھی نا میرے فیس بک پہ یا انسٹاگرام پہ مجھے یہ شو ہوتا تھا سیور کی پلیٹ، تو میں نا میرے منہ میں پانی آ جاتا تھا اور میں کہتی تھی میں کس طرح کھا لوں، لیکن ابھی کچھ دنوں سے نا میں ایسا تھوڑا ڈائٹ بھی اپنی کنٹرول کر رہی تھی تو میں نہیں کھا پا رہی تھی، لیکن میں نے ان کو بولا، میں نے کہا میں اس ویکینڈ پہ کھاؤں گی، مجھے بہت زیادہ کریونگ ہو رہی ہے اور میں نے اپنی کریونگ پوری کرنی ہے۔ جب آپ مینٹلی جس چیز سے ریلیکس ہو جاتے ہو نا وہ کام آپ نے کرنا ضرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں مینٹلی ریلیکس ہوں کہ میں نے اگر ڈائٹ توڑ کے اپنا کچھ کھایا بھی ہے نا تو اپنی مرضی سے کھایا ہے، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے کبھی کبھی ٹینشن ہو بھی جائے نا میں نے فلاں آئلی چیز کھا لی ہے، فلاں چیز کھا لی ہے، تو فیضی جو ہیں وہ اتنا سپورٹ کرتے ہیں اس چیز میں، کہتے ہیں سامنے پلیٹ رکھتے ہیں بھر کے اور کہتے ہیں کھا لو، جلدی جلدی کھا لو، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، تو پھر تمہیں کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے، کسی کو بھی کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے۔ تو موٹی ہو تو خیر ہے کوئی بات نہیں، پتلی بھی ہو جاؤ گی، موٹی بھی ہوتی ہیں عورتیں اور پتلی بھی ہو جاتی ہیں، کیونکہ ظاہر عورتوں کے ساتھ چیزیں لگی بھی ہوتی ہیں۔ تو بس بچوں نے نا کھانے کے بعد تھوڑا سا اپنی جو ہے وہ شیطانیاں شروع کر دی تھی، یہاں پہ ادھر ادھر بھاگ دوڑ، تو بس بچوں نے فرائز منگوائے تھے، سجل نے اسپیشلی، اذہان تو رائس بھی کھا لیتا ہے شوق سے، سجل شوق سے جو ہے وہ چاول نہیں کھاتی، کھا لیتی ہے لیکن بس مشکل سے کھاتی ہے۔ تو بس ہم جی یہاں سے نکلے تو جیسے ہی ہم نے گاڑی گھر کی طرف ٹرن کی تو یہ سامنے کی طرف سارے کالے کالے سے بادل نظر آ رہے تھے کہ پتہ نہیں اب آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں کہ نہیں نظر آ رہے۔ یہاں دیکھیں آپ ری ہائیڈریٹڈ، ریفریش اور ریفیول، مطلب یہ تینوں چیزیں آپ نے یہاں پہ پیٹرول اسٹیشن میں کرنی ہے، تو یہ کتنے مزے کی بات لکھی ہوئی تھی نا، میں سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر لوں۔ پھر واپسی پہ گھر پہنچے تو پاپا کو چائے کا ٹائم تھا، پاپا کو چائے دینی تھی، پاپا کو چائے دی اور ساتھ میں کباب اور رول وغیرہ دیا، اور میچ کے تھوڑے سے کلپس دیکھے کیونکہ آج کرکٹ میچ چل رہا تھا۔ امی کے گھر پہنچ گئے کیونکہ میں نے امی کے گھر جانا تھا تھوڑی دیر کے لیے، جو میں نے ویک میں ایک دن جانا تھا میں نہیں جا پا رہی تھی، تو امی نے نا یہ میٹھے میٹھے سے جو ہوتے ہیں یہ کاٹ کے رکھے تو مجھ سے کھائے نہیں جا رہے تھے، میں نے چھوڑ دیا۔ اور سجل کے نا لیسن کا ٹائم تھا، سجل نا اس وقت ماموں سے نا ایک لیسن لے رہی تھی، کچھ کوئی کویسچن وغیرہ کرتے ہیں نا بچے تو اس کا آنسر مل میں ایسے ہی تھوڑی دیر کے لیے میرے گھر مجھے جانا پڑتا ہے ویکینڈ پہ، کیونکہ اکثر مجھے کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے، ٹیلر بھی وہیں پہ ہیں اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں، اور لیکن یہ ہے کہ جانا پڑ ہی جاتا ہے کیونکہ ویک ڈیز میں 1 ڈے کے لیے مجھے جانا جو ہوتا ہے نا وہ کبھی میں نہیں بھی جا پاتی ہوں۔ تو یہ جو ہے یہ کرکٹ ہم لوگ دیکھ رہے تھے، میچ لگا ہوا تھا انڈیا پاکستان کا، اور وہ بھی دیکھنا لازمی تھا۔ تو بس یہاں پہ ہم نکل رہے تھے اور نیمو ہمیں بائے بائے کر رہی تھی۔ یہاں پہ میں اپنا ولاگ اینڈ کرتی ہوں، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، لائک کریے گا، شیئر کریے گا اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔